میں نا بالکل آپ کو تھکانے کے موڈ میں نہیں ہوں، ہاں جی، چونکہ مجھے وقت کا احساس ہے۔ وہ خطیب نہیں ہوتا کہ جو وقت کی جو نزاکت ہے نا اس کو ملوث خاطر نہ رکھے۔ ضروری نہیں ہوتا بندہ جو یاد کر کے آئے وہ سارا ہی سنانا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر موقع مل جائے گا جب وقت وسیع ہوگا۔ میں اب جلدی میں امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کے قصیدے کے چند اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ولید اموی کا زمانہ ہے، حشام بن عبد الملک بن مروان یہ ولی عہد تھا، یہ حج کے لیے آیا۔ اب ظاہر بادشاہ اور بادشاہ زادے جب حج کے لیے آتے تھے تو لاؤ لشکر ساتھ ہوتے تھے۔ یہ حشام بھی بڑا لاؤ لشکر ساتھ لے کے آیا تو اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کعبہ کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا تو رش بہت زیادہ تھا۔ جو حج کر آئے ہو، عمرہ کر آئے ہو، حجر اسود پہ تو ہمیشہ رش ہوتا ہے۔ اس کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو ہٹائیں تاکہ حشام آرام سے حجر اسود کو بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے حشام کی پرواہ ہی نہیں کی۔ مجبوراً سے حرم میں اس کے لیے کرسی لگا دی گئی، کرسی پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گیا کہ جب رش کم ہوگا تو حجر اسود کو بوسہ دے گا۔ عین اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہے، ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جو حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے، لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر حشام بھی دیکھ رہا تھا، شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی شامی نے پوچھا، حشام یہ ہستی کون ہے؟ تیرے لیے راستہ بنانے پہ کسی نے راستہ نہ دیا اور اس کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے۔ جانتا تو تھا، حرم میں بیٹھ کے جھوٹ بول گیا، تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ کہتا ہے میں ان کو نہیں پہچانتا۔ جب کہا نا کہ میں نہیں پہچانتا، ابو فراس فرزدق اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر وہ موجود تھا، جب اس نے سنا نا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے، ایمان سے نہ اس کے نے پھر کہتے ہیں نا جی جان کی بازی لگا دی۔ اس نے کہا میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حشام کو خطاب کر کے کہتا ہے حشام آ، جس سے تو جاہل ہے میں تجھے تعارف کرواتا ہوں یہ ہستی کون ہے۔ ھذا الذی تعرف البطح وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ حشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے، مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے۔ والبیت یعرفہ، یہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے۔ والحل والحرم، حل اور حرم کی ساری زمین ان کو پہچانتا۔ ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ وابن الوصی الذی فی سیفہ سقم۔ یہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کا لال ہے، اس وصی رسول کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا۔ اچھا میری بات سنو، جو کسی قصیدے پہ داد نہیں دیتے چلو وہ تو نہ دیں۔ علامہ علی نقی ایک تقریر میں نے پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں نا ایک اسلامی فلم بنی تھی، ایک اسلامی فلم غالباً ہوئی تھی، اللہ اکبر اس کا نام رکھا گیا۔ تو علامہ علی نقی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یہ فلم دیکھنی چاہیے، اسلامی فلم بنی جی دیکھنی چاہیے۔ اس وقت سینموں پہ فلمیں لوگ جا کے دیکھتے تھے، یہ ٹی وی بھی نہیں ہوتے تھے، موبائل بھی نہیں آئے تھے۔ علامہ علی نقی کا جواب سنیے، فرمایا جو پہلے فلمیں دیکھتے ہیں ان کو ضرور دیکھنی چاہیے اور جو پہلے نہیں دیکھتے ان کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ اور بھائی جو پہلے قصیدوں پر داد دیتے ہو ان کو تو دینی چاہیے نا۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ جو اور لوگوں کو داد نہیں دیتے وہ بے شک داد نہ دیں۔ من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم ملجا و معتصم۔ حشام یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے، اور جس گھرانے سے بغض کا نام کفر ہے، جس گھرانے کی قربتی جہنم سے بچانے والی ہے۔ شعر سننا، لیسا قولو کمن ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت ولجم۔ حشام تیرا یہ کہنا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، یہ کہنے سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔
علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تحت الامم، ہشام ان کا نام علی ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے جن کے نور ہدایت سے ساری کائنات نے ہدایت پائی۔ اور شعر سننا، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم، ہشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے اور اس کا بیٹا ہے جس کے نانا پر نبوتیں ختم ہو گئی۔ ذرا یہ شعر سنیے، کہتا ہے مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بر و مختوم بہ القلم، ہشام اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم ہے۔ اور کہتا ہے جب دنیا میں بات کسی خیر خوبی نیکی کی ہوتی ہے وہ بات انہی کے ذکر پہ ختم ہو جائے۔ ینمی الی ذروۃ الذلۃ قاصرت ان نیلہ عرب الاسلام والعجم، یہ ہستی عزت کی اس بلندی پر پہنچی جس بلندی پر نہ کوئی عرب جا سکا نہ کوئی عجم جا سکا۔ اذا رأت قریش قال قائلها الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، جب قریش کا کوئی فرد ان کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے یہ وہ ہستی ہے جس پر کرم کی انتہا ہو گئی۔ اور چند اشعار ہیں جن میں امام علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا، ذرا سنیے۔ یغزی حیان و یغزا من محابتہ فما یکلم الا حین یبتسم، ہشام یہ ہستی حیا کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا کے رکھتی ہے، لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں۔ ان کے روب و دبدبا کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت نہیں کرتا۔ ان عد اہل التقا کانوا ائمتہم وقیل من خیر خلق اللہ قیلہم، دنیا کے جب متقی لوگوں کو گنا جاتا ہے یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں۔ اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ ساری خلق خدا میں سب سے بہتر کون، ایک ہی جواب آتا ہے یہی ہیں جو ساری خلق خدا سے افضل۔ میں نے بڑی زحمت دے لی، بس آخری دو شعر سنو۔ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ ما قال اللہ قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لع نعم، عربی میں انکار کے لیے لا آتا ہے، نہ کرنی ہو تو لا، ہاں کہنی ہو تو نعم۔ لا اور نعم یہ دو لفظ ذہن میں رہیں۔ ما قال اللہ قط الا فی تشہدہ، ہشام یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا، جن کی زبان سے تشہد کے علاوہ کسی نے لا نہیں سنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تشہد میں لا کہتے ہیں نا، اگر تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں بھی لا نہ کہتے، نعم کہتے۔ اور شعر سننا، لو یعلم الرکن من قد جاء یلسمہ لخر یلسم منہما وات القدم، ہشام اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے، حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے قدموں کے بوسے لینا شروع کر۔ حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے نشان پاک کو چومنے لگ جائے۔ پڑھتا چلا گیا، قصیدہ ختم ہوا۔ قصیدہ ہشام کہتا ہے، سننا، فرزدق میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو۔ فرزدق نے کہا میری ایک شرط ہے۔ ہشام کہتا ہے تیری ہر شرط مجھے منظور۔ اس بیچارے نے سمجھا کوئی پیسے مانگے گا، کوئی درہم و دینار، کوئی عربی نسل کا گھوڑا، کوئی گھر، کوئی پلاٹ، یہی مادی توقعات ہوتی ہیں بادشاہوں۔ کہتا ہے میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو کا میری شرط ہے۔ کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے۔ فرزدق کہتا ہے میری شرط یہ ہے، ہاتھ ابن و امن مثلا، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے گیا، سید سجاد کے باپ جیسا باپ لے گیا۔ بس عزادارو، جب 11 محرم کو لٹا قافلہ کربلا سے چلا تھا نا،
اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسی با وفا زوجہ عطا کی، جب 11 محرم کو وارث کی لاش پر آئی، میں جناب علی اصغر کی ماں کا ذکر کر رہا ہوں، جناب رباب کا تذکرہ کر رہا ہوں، وارث کی لاش پہ آئی، حسرت کی تصویر بن کر کہتی تھی زہرا کا لال میرا بس کوئی نہیں چلتا، رسول کا بیٹا میرے بس میں کچھ، فرزند رسول میرا بس چلتا، میں تجھے کفن پہناتی، میں تجھے دفن کرتی، فرزند رسول میرا بس کوئی نہیں چلتا، رسول کا بیٹا میں آپ کی لاش پر 2 وعدے کرتی ہوں، میں آپ کی لاش کو دھوپ پر دیکھ کر جا رہی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اور فرزند رسول دوسرا میں جانتی ہوں آپ پیاس سے ذبح ہوئے، فرزند رسول میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیوں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک جملہ اور بس میرا بیان تمام ہو گیا، تمام ہو گیا، زندان شام سے رہائی ہو گئی، آل رسول دوبارہ کربلا پہنچ گئے۔ میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہا، بعد میں پڑھیں گے، ٹائم ہی نہیں ہے، میں تفصیل میں کیا جاؤں۔ 3 دن تک قافلہ کربلا میں رکا، یہ چھٹے امام سے روایت ہے، کافی شریف میں روایت ہے۔ 3 دن کے بعد خدا جانتا ہے نبی زادیوں کو نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، ہر وقت گریا، ہر وقت ماتم، کبھی مولا حسین علیہ السلام کی قبر پر، کبھی مولا عباس علیہ السلام کی قبر۔ یہ لفظ ہیں روایت کے کہ امام سجاد علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا کہ شدت غم سے کوئی بی بی مر نہ جائے۔ 3 دن کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کوچ کا حکم دیا، مدینہ کے لیے قافلہ تیار ہوا، بڑا مشکل وداع تھا، ہر بی بی بڑی مشکل سے وداع کر کے سوار ہو گئی، لیکن جناب علی اصغر کی ماں آقا امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ بیٹھی نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولا سجاد قریب آئے، اماں اماں قافلہ تیار ہے، اماں آئیں نا آپ بھی سوار ہو جائیں، چلیں مدینہ۔ جناب رباب نے رو کے فرمایا سجاد بیٹا میرا مدینے میں کیا رہ گیا، سجاد بیٹا میرا مدینے میں کیا رہ گیا۔ اللہ نے 2 اولادیں دی تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، بیٹا خاک کربلا میں دفن ہو گیا، بیٹی شام میں دفن ہو گئی۔ سجاد بیٹا میں کیا کروں گی مدینہ جا کر۔ چھٹے امام سے روایت ہے پورا 1 سال جناب رباب نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مجاوری کی ہے، آقا کی لاش پہ بیٹھے روتی رہتی تھی۔ ایک رونے کا کام اور دوسرا کام سن لو گے، جب بھی کوئی قبر امام حسین علیہ السلام کا زائر آتا تھا جناب رباب فرات سے پانی بھر کے لاتی تھی اور زائر کو پلاتی تھی اور رو کے کہتی تھی تم پیو، میرے پینے والے تو پیاسے مارے گئے، میرے پینے والے تو پیاسے ذبح ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ